پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پارہ نمبر 7 کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے اور ان کے جو جذبات تھے ان کا رب العزت نے ذکر کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ایسے مومن لوگ سنتے ہیں کہ اللہ نے رسول کی طرف قرآن نازل فرمایا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر حق کو پہچانا ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر حق کو پہچانا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، تو وہ اللہ کے نبی سے اللہ کا کلام سن کے کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں آپ گواہوں میں سے لکھ لو کہ آخری پیغمبر اللہ کا پیغمبر ہے اور اس پر جو نازل شدہ کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پارے کے اندر زیادہ تر معاشرتی معاملات جو ہیں وہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں اور کچھ عقائد کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر رب العزت نے یہ آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روزمرہ کی گفتگو میں خواہ مخواہ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ کی قسمیں میں اٹھے گیا سی، بھئی تجھے کسی نے کہا ہے قسم اٹھاؤ؟ کوئی نہیں کہتا انہیں، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے وہ ہر بات پہ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تقیہ کلام کے طور پر لوگ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کا مواخذہ نہیں کرتے، ایسی قسموں پر ہم کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دیتے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اگر تم نے کوئی جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اس کا مواخذہ ضرور کریں گے، اس کی سزا دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے، جھوٹی اٹھا لے یا وہ ایسی قسم اٹھا لے کہ اس کو اس سے بہتر کام کرنا مناسب لگ رہا ہے، تو اس نے اب قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو درمیانہ سا، بس ایسا کھانا جو ہے وہ 10 مساکین کو کھلا دو۔ او کسوتہن، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو۔ او تحریر رقبہ، یا پھر تم کوئی گردن آزاد کر دو۔ پرانے دور میں جو ہے نا غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کیا جاتا تھا، تو فرمایا یعنی یہ 3 قسم کا کفارہ ہو گیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑے پہنا دو، یا کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر دو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس یہ تینوں سہولتیں نہ ہو وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ 3 ایام، 3 دن روزے رکھ لیں۔ اللہ نے مسئلے سارے ہی حل کیتے ہوئے، 3 آپشناں دے کے بھی چوتھی دے دیتی، کمال ہے مالک دی مہربانی، اللہ اکبر۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھا لو
اور دوسرا کام تمہیں اس سے بہتر لگے یا قسم ہی غلط اٹھا لی تو دونوں صورتوں میں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ پھر خاص طور پر فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، خامخواہ نہ اٹھایا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر سمجھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نعمتوں کو جو میں نے تجھ پر انعام کی ہیں اور تیری والدہ پر کی ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تجھے جبریل امین کے ساتھ معاونت دی، یعنی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ بچپن اور بڑھاپے میں لوگوں سے بات چیت کرو گے۔ اذ علمتک الکتاب والحکمہ، جب میں نے تجھے کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، تورات بھی سکھائی، انجیل بھی سکھائی۔ کمال ہے، ایک ہی پیغمبر کو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے ہو اور وہ اڑ جاتا ہے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ یہ عقیدے کی درستگی کے لیے مالک نے بِإِذْنِي بار بار کہا ہے۔ عقیدے کا مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے معجزات ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کی قدرت سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا کہ جب چاہے وہ ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ مالک جو معجزہ عطا کرتا ہے تو اس کی قدرت بھی وہی دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم پرندہ بناتے ہو اور پھونک مارتے ہو، لیکن اڑتا وہ بِإِذْنِی، میرے حکم سے ہے۔ فَتَنفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، آپ پھونک مارتے ہیں تو میرے حکم سے وہ پرندہ بنتا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آپ مادرزاد اندھا جو پیدائشی نبینا پیدا ہوا ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور برس جزام، اس کی مرض یعنی جو ہے اس کا علاج نہیں ہوتا دنیا میں حکیموں طبیبوں کے پاس، اس پر ہاتھ پھیرتے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ تو فرمایا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، ہاں جی، مردے کو ہاتھ لگا دیتے، مردہ اٹھ کے زندہ ہو کے بولنے لگ جاتا۔ ہاں جی، یہ اتنا بڑا معجزہ۔ اصل میں یہ والا جو معجزہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ہر دور میں نا کچھ لوگ منکر ہوتے ہیں آخرت کے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایسے معجزات رونما کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنی سمت کو درست کر لیں۔ چلی فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے جب معجزات دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کے تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ جن نے نہیں مننا وہ کو آخری بہانہ ہے، یہ بھی ہے تو جادو۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آگے ہے جی سورت الانعام، یہ بڑی کمال سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بڑے عقائد کی اصلاح فرمائی ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے ذکر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، نبی علیہ السلام کے اکثر رشتہ دار تھے، قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، ہاں جی، اکثر رشتہ دار تھے اور سردار برادری تھی ساری، تو یہ نا اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا اگر آپ پر ایسی کتاب نازل کی جائے جو اوراق پر لکھی ہوئی ہو، اصل میں نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تورات انجیل دونوں لکھے ہوئے تھے تختیوں کے اوپر، ہاں جی، تو نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اور پورا مکمل قرآن بھی نہیں نازل ہوا، وہ تو 23 سال 4 ماہ میں مکمل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، تو وہ لوگ اس کو کلام اللہ ہی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اگر ان کو کاغذوں پر
تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب دی جائے مکے والوں کو، فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ ہاتھوں سے ہاتھ لگا کے محسوس بھی کریں کہ واقعی ہے، کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کافر پھر بھی کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ہاتھ لا کے بھی نہیں مننا، ہاں جی، ہاتھ لا کے بھی نہیں مننا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا اس کے ساتھ؟ ولو انزلناہ ملکا، اور اگر ہم یہ فرشتہ ان کے کہنے کے مطابق نازل کر دیں اور وہ آ کے کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لقضی الامر ثم لا ينظرون، پھر معاملہ تمام ہو جائے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر عذاب ہی آئے گا، جو نہیں مانے گا اس کو فوراً گرفت کیا جائے گا۔ اچھا مزید سنیں، بڑی کمال بات ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بنا بھی دیں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، شکل تو اس کی انسانوں جیسی ہوگی، تمہیں کیسے پتا چلے گا یہ فرشتہ ہے؟ ہاں جی، کیسی کھلی باتیں سمجھائی ہیں۔ اگر ہم فرشتے کو بھیج بھی دیں تمہاری طرف تو آئے گا تو انسانی شکل میں، تمہیں کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ فرشتہ ہے؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جب وہ شکل انسانوں جیسی ہوگی تو معاملات بھی تو انسانوں جیسے ہوں گے، تو پھر فرشتہ منگوانے والی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہیں جن کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہاں جی، آپ سے پہلے سارے رسولوں کا اڑایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سارے بدلے لے لے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب آیت نمبر 17 ہے، جس کے اندر ایک بڑا کمال قسم کا عقیدہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو تکلیف آ جائے تو آپ کی تکلیف اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کسی کو بھی کوئی تکلیف آ جائے، اس تکلیف کو ختم کرنا، دور کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے قدرت میں، طاقت میں نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر آپ کو کوئی خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، تو پھر اللہ اپنی ہر چاہت پر زبردست قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہ رہا ہے تو دے رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے تو عطا کر رہا ہے۔ تو مزید فرمایا هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ جو ہے وہ زبردست قدرت رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑی حکمتوں والا ہے اور بڑی خبر رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کہاں سے پکڑنا ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس کے بعد جی آیت نمبر 50 کے اندر بھی ایک عقیدے کا ذکر ہے جی، یہ آیت نمبر 50 جی، یہ آگئی جی، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جی۔ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں تمہیں نہیں کہتا میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا جی سارے نبیوں کے پاس سارے ہی خزانے ہیں، تو اللہ نے یہ عقیدہ کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ پیچھے کوئی گل رہ گئی، مولوی ساری عمر لڑ لڑ کے مر گئے نہیں اس مسئلے کو، لڑن کی ضرورت ہے؟ کتنے واضح الفاظ میں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نبی کا اپنا قول کہ میں غیب نہیں جانتا، اور تو ہم کون دسے گا بھی غیب جان دے؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے، نبی خود کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تین مسئلے حل ہو۔ تو میں ہوں کیا، اپنا تعارف کروایا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، رب جو حکم دیتا میں تو اسے مانتا ہوں، بس ختم۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور نبینا برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، تو
تم غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، کتنی کھلی باتیں ہیں مالک نے جو ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جی ہم آپ کو آیت نمبر 101 سنانا چاہتے ہیں۔ اس میں جناب اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو نئے سرے سے بنایا، جس کا پہلے وجود نہیں تھا، کوئی سانچہ، کوئی ڈھانچہ، کوئی ڈائی، کوئی چیز نہیں تھی۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انا یکون لہ الولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں نا جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں جی، اور ہم نے کہہ دیا ہمارے پیغمبر اللہ کے نور میں سے نور ہے، ساڑھے تو نہیں فرق کی رہ گیا؟ دسو نا، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نے کہہ دیا اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو فرق کیا رہ گیا؟ تینوں ایک جیسے ہی، تینوں کے عقیدے ایک جیسے۔ تو اللہ نے کہا جی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی نہیں ہے، اس کی تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہوگی تو کام آگے چلے گا نا جی۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ تمہارا کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اکیلا اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی مانو۔ یہاں عبادت کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے جی۔ فاعبدوہ کا معنی ہے اس کا حکم مانو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، نگران ہے۔ مزید عقیدہ سمجھایا، لا تدرکہ الابصار، اللہ ایسی ذات ہے جسے انسان اور جن اور اس کائنات کی ہر مخلوق میں سے کوئی مخلوق اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے مالک کو دیکھ سکے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ مالک جسے چاہے دیکھے، جو اس کی قدرت اور طاقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک بین اور زبردست خبر رکھنے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی بصیرت بھری چیزیں آئی ہیں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جو اسے سمجھ لے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، جو نہیں سمجھے گا جان بوجھ کے اندھا بن جائے گا، فَعَلَيْهَا، وبال بھی اسی پر پڑے گا، خود ہی بھگتے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، پیغمبر کہتے ہیں میں تم پر کوئی دروگہ بن کے تھوڑا آیا ہوں، ڈنڈے سے تمہیں تھوڑا مسلمان کرنا ہے۔ حق بتا دیا، سچ بتا دیا، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو جو ہے وہ پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں، اور ہم اس کو جاننے والی قوم کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے پیغمبر سے اللہ نے کہا اتبع ما اوحی الیک، میرے پیغمبر آپ بس میری بات مانتے چلو، چھوڑو ان لوگوں، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے ہیں نہ مانتے، آپ مانتے جاؤ جو تیرے رب کی طرف سے حکم آتا ہے، لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین، ان مشرکوں سے منہ موڑ لو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور عقیدے کی بات بتائی، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جو چیزیں لوگوں کے معبود بنے ہوئے ہیں، الہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو تم گالیاں نہ دو۔ یعنی کوئی بھی ہستی کسی کے ہاں معتبر ہے یا عزت والی ہے یا وہ اسے صاحب شرف سمجھتے ہیں تو تم ان کو گالی مت دو، وجہ کہ وہ دشمنی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔
ہاں جی، اندھے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جب تم ان کے کسی بڑے کو گالی دو گے تو وہ دشمنی میں اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم، یہ کوئی علم والی بات نہیں ہے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو جو ہے وہ مزین کر دیا ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔